لیجیے صاحب 15 اپریل ہے اور وہی 254 نمبر غزل جو ہم نے اس دن شروع کی تھی، اندوناک اور دہلناک اور خوفناک اور سچی مچی دل دہلا دینے والی غزل میر صاحب کی. اس کے ایک شعر پہ بات کی تھی 2-4 روز پہلے، آج اس کے ایک اور شعر کا آپ سے تھا وعدہ، اس پہ بات کریں گے. اس میں ایک کی ورڈ ہے، کی لفظ ہے اس میں، کاسا. تو اس کو ظاہر ہے ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو کاسا کا معنی دیکھیں تو اس میں اور معنی کے علاوہ، یعنی پیالہ، بادیہ، پیمانہ، کٹورا وغیرہ کے علاوہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. طبل اور ڈھول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایسی وہ کتاب جس میں مختلف مضامین یکجا کر دیے گئے ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا اس کا. میں انتھولوجی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کامن پلیس بک، ایک مڈل ایجز کی جو اب بھی استعمال ہوتی ہے. جو ریٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ٹاپکس ڈھونڈ رہے ہوتے، تو ایک ڈائری ٹائپ چیز لوگ اپنی جیب میں رکھتے تھے، اس کو بھی کاسا کہتے ہیں. مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مسلینیس محاورے کے طور بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہاتھ میں لیا کاسا تو روٹیوں کا کیا سانسا. کہ جب آپ، یعنی یہاں پہ کاسا، اب میں میٹافور کی طرف آ رہا ہوں، استعارے کے طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے. کہ بغیرتی کا بھی ہے استعارہ، کہ جب آپ نے مانگنا شروع کر دیا، آپ کے جھجک اٹھ گئی، تو پھر روٹیاں تو کھلی ملیں گی. کئی ہمارے دور کے سیاستدان وغیرہ جن کی ہر وقت بات ہوتی ہے، نام کیا لینا ہے اس وقت، سب کو پتہ ہی ہے، جب آپ بغیرتی پہ اتر آئے پھر حد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ فارسی کا ایک محاورہ ہاتھ لگا کے، ہما آش در کاسا، یعنی معاملہ جوں کا توں ہے. اب یہ جو ہے، میں اس بات پہ کھویا رہا ہوں 2 دن کہ یہ کاسا جو ہے ایک طرف تو بغیرتی کا استعارہ ہے، اور یہاں جو میر استعمال کر رہے ہیں. شعر میں پہلے پڑھتا ہوں. کل اس دن جو شعر پڑھا تھا وہ تھا کہ اپنے کوچے میں فغاں جس کی سنو ہو ہر رات، وہ جگر سوختہ وہ سینہ جلا، میں ہی ہوں. ہر رات میں لگتا ہے ایک بندہ پاگل دیوانہ پھر رہا ہے نا. اور اس میں بھی اسی طرح سے یہ ہر شعر میں وہ چیز ٹپکتی ہے کہ درد و اندوہ میں ٹھہرا جو رہا، میں ہی ہوں. رنگ رو جس کے کبھو منہ نہ چڑھا، میں ہی ہوں. اب اس شعر میں کہتے ہیں کہ کاسائے سر کو لیے مانگتا دیدار پھرے. کاسائے سر کو لیے مانگتا دیدار پھرے، میر وہ جان سے بیزار گدا، میں ہی ہوں. اب وہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، اب ویسے فقیر کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے اوپر صرف ہڈی اور کھال ہوتی تھی، سیاہ رنگ ہوتا تھا اور سفید داڑھی، اور وہ کشکول ہوتا تھا بالکل سر کی صورت کا، کالے رنگ کا، جس میں زنجیر ڈلی ہوتی تھی، اس پہ سکے سے بجاتے آتے تھے. تو وہ آبنوس کی لکڑی کا، وہ ظاہر ہے وہ مہنگی لکڑی ہے، وہ تو نہیں لیتے ہوں گے، لیکن اس طرح کا تھا. میں ایک تھوڑی سی ایک دلچسپ ڈائگریشن کرنا چاہتا ہوں، میں کیونکہ پلاٹس پہ جاتا ہوں فوراً. تو میں نے جب آبنوس دیکھا تو اس کو وہ صرف لکھ سکتے تھے لاگ آف ایبنی یا بلیک اینڈ، لیکن انہوں نے ساتھ پلاٹ صاحب نے کیا لکھا، کیونکہ کولونیلزم کے زمانے کی ڈکشنری لکھا بلیک اینڈ ایل فیچرڈ. ایل فیچرڈ کہاں سے ہو گیا یار؟ یہ تو ٹوٹل ڈکشنری سپوز ٹو بی ڈینوٹیٹو ناٹ کانوٹیٹو. آپ اپنا جو پریجوڈس ہے اس میں ڈکشنری میں نہیں ڈال سکتے. اور لکھا ریپلسو، جیسس، بیانسے کو، محمد علی کو، لارا کو، گارفیلڈ سوبرس کو، ہولڈنگ کو آپ ریپلسو کہہ سکتے ہیں؟ حد ہو گئی جناب پلاٹ صاحب، بہت آپ نے اداس کیا ہمیں یہ کہہ کے. اچھا، اس پہ جو بات ہو رہی تھی استعارے پہ، تو فاروقی صاحب کی جو تمام والیومز ہیں نا 4 جن سے میں کام کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہیں شوقین لوگوں کے لیے جو ادب کے ہیں، کیونکہ ان پہ ان کے مضامین ہیں جو انہوں نے پریفیس وغیرہ کے طور پہ لکھے ہیں. اس میں ایک جگہ انہوں نے عبد القادر گرگانی اور جرجانی بھی جن کو کہتے ہیں ان کو سائٹ کیا ہے کہ، اور کہتے ہیں کہ میں 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ شعر میں ایک تو استعارے کی وسعت کیا ہے، وہ اہم چیز ہے، دوسرے سچائی کیا ہے. جو لوگ استعارے کے ہیں لوگ ان کو ارسطوئی کہتے ہیں، اور جو سچائی پہ اہمیت دیتے ہیں وہ افلاطونی کہتے ہیں. میں ارسطوئی ہوں، اور ایرسٹاٹل کی کتاب ظاہر ہے ریٹرک اینڈ پوئٹری، جس کا میں بھی بہت ذکر کر چکا ہوں، اس سے آیا یہ کہ استعار عبد القادر جرجانی کا، جو کہ 11ویں صدی میں تھے، 1009، یعنی فردوسی سے ذرا سا بعد. استعارہ مفید وہ ہے جہاں لفظ مستعار سے کوئی ایسا خاص فائدہ، خاص معنی اور خاص غرض حاصل ہوتی ہو جو اس استعارے کے بغیر غیر ممکن الحصول ہو. استعارے پر مشتمل بیان ہمیشہ ایک نئی شکل میں سامنے آتا ہے جس سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. استعارہ تھوڑے الفاظ میں بہت سے معنی دے جاتا ہے.
ان کی کتاب ہے اسرار البلاغہ، سیکرٹس آف ریٹرک، یعنی جو میرا سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے گریجویٹ اسکول میں کام کیا تھا. انہوں نے علم البلاغہ اور علم البیان پہ کام کیا، یعنی ایلوکنس پہ اور ریٹرک پہ. اچھا صاحب آئے شعر پہ. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ اس سے اب ہمارے لیے تو بالکل سامنے ہے نا کہ کاسہ سر کو لیے مانگتا دیدار پھر امیر وہ جان سے بیزار گدا میں ہوں، بڑا سامنے. لیکن اب دیکھیے کیا کہتے ہیں فاروق صاحب کہ کاسہ گدائی کا مضمون عام ہے. غالب نے اپنے مخصوص معانی آفرینی اور استعاراتی پیچیدگی سے کام لیتے ہوئے خوب شعر کہا ہے. اور واقعی اس شعر پہ میں نے بہت غور کیا اور بہت مزہ آیا. ایک دو اور پرابلم بھی ہے یہاں پہ. ایسے لکھا گیا ہے: زکوٰۃ حسن دے اسے جلوہ بینش کے مہر آسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسہ گدائی کا. ہم فٹ گھسے اپنے دیوان غالب میں، ریختہ میں دو چار جگہ دیکھا، ہمیں اسے سے تھوڑا سا مصرع ٹوٹتا سا نظر آ رہا تھا بے وزن. تو پتہ لگا کہ یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے. ظاہر ہے ایڈیٹر نے یا کسی نے کہ کاتب نے اسے جہاں لکھا ہے یہ اے تھا، سین نہیں تھا. تو زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر آسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسہ گدائی کا. اس پہ میں بات کر سکتا ہوں 15 منٹ، وقت نکل جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس مضمون پر اس سے بہتر شعر ملنا مشکل ہے. اچھا پہلے تعریف کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں: لیکن غالب نے کاسہ سر اور جان سے بیزار گدا کو ہاتھ نہیں لگایا. آتش اور ناسخ نے اپنی اپنی کوشش ضرور کی ہے، لیکن میر کی سی شدت اور جان سے بیزاری کا مضمون ان کے ہاتھ نہ لگا. آنکھیں نہیں ہیں چہرے پہ تیرے فقیر کے، جو ٹھیک رہے ہیں بھیک کے دیدار کے لیے. تو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بھیک کا ٹھیکرا کہنا تشبیہ کا حق ادا نہیں کرتا. بھونڈے پن سے اس کے علاوہ وجہ شبہ بھی کمزور ہے، اور دو ٹھیکروں کا جواز بھی نہیں فراہم کیا. ناسخ نے مضمون کو بخوبی نبھایا ہے. ان کا شعر ہے کہ قتل جرم میں کشی پر ہو کہ ساقی بحر میں، ہم لیے پھرتے ہیں اپنا کاسہ سر ہاتھ میں. ناصر نے مضمون کو بخوبی نبھایا کیونکہ کاسہ گدائی اور آنکھ میں مشابہت اور مناسبت ہے، لیکن ان کا پہلا مصرع پوری طرح کارگر نہیں. شعر بمشکل ہی تکرار کے عیب سے بچ سکا ہے. یہ دس از انسٹرکشن، یہ اس سے آدمی سیکھتا ہے ایسی بات سے. اب میر کو دیکھیے، ردیف یہاں بے حد کارگر ہے کیونکہ پہلے مصرع میں غیر معمولی کام کا ذکر ہے. کاسہ سر سے مراد اگر واقعی کاسہ سر ہوتی جیسے کہ ناسک کے شعر میں ہے تو کوئی بات نہ بنتی، اس لیے کہ اگلے مصرع میں جان سے بیزار کہا ہے. اب مراد یہ ہوئی کہ سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، یعنی ہر وقت سر کٹانے اور جان ہارنے کو تیار پھرتے ہیں. یہ جناب استعارے کی زرخیزیت کہیں آپ، اس کے اندر جو پالیسمک نیچر، معنی جو پھوٹنے کی پاسبل امکانات. سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں یعنی ہر وقت سر کٹانے اور جان ہارنے کو تیار لیے پھرتے ہیں. اصل میں نہیں ہے، دیدار طلب کریں گے تو سر کٹے گا، اس لیے سر ہتھیلی پر ہے کہ جب چاہو کاٹ لو، لیکن جلوہ دکھا دو. ناسخ کے پہلے شعر کے سامنے میر کا حسب ذیل شعر رکھیے تو بات کھل جاتی ہے کہ ناسخ کا پہلا مصرع تقریباً بیکار کیوں ہے. اب وہ ناسخ کا جو شعر تھا آنکھوں والا، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گلی میں ہے سائل دیدار، آنکھیاں کاسہ گدائی ہے. یعنی ہر گلی میں ہے سائل دیدار، آنکھیاں کاسہ گدائی. میر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کاسہ چشم لے کے جوں کر نرگس. میں اس کو پڑھتا لیے، لیکن ہے کاسہ چشم لے کے جوں نرگس، ہم نے دیدار کی گدائی کی. میر کے مصرع اولا میں جوں گردش کی تشبیہ معنی سے بھرپور ہے اور مصرع میں مزید مضمون بھی آ گیا ہے. ناسخ کے مصرع میں کوئی مزید مضمون نہیں. حق ہے جائے استاد خالصت. ایک بہت عمدہ شعر فاروقی صاحب نے کوٹ کیا ہے شاہ نصیر کا، بہت عمدہ شعر ہے کہ بے تصور یار کے یوں چشم لگتی ہے نصیر. واہ واہ. بے تصور یار کے یوں چشم لگتی ہے نصیر، کاسائے خالی ہو جیسے مردم سائل کے ہاتھ. واہ جی واہ واہ. اور بھی دو چار شعر اشعار تھے جو ظفر کے، بہادر شاہ ظفر کے، ادھر ادھر کے، جو میں نے کہا آپ کا وقت اب کیا اس میں لیں. لیکن میر کا ایک جگہ کاسہ سر استعمال کیا جو کہ مجھے معلوم تھا اور میں حیران ہوں فاروقی صاحب نے نہیں
یہاں استعمال کیا کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پر غرور تھا۔ بہت مجھے مزہ آیا اس غزل کا، اور ٹائم ہوتا ہے یا کچھ اور کرتے، لیکن ابھی یہ تیسرا والیوم ہے، 2 والیوم اور ہیں تو میں وقت روک کے کرتا ہوں۔ اب میں کنکلوژن میں، جس کو کہتے ہیں ختم کرنے سے پہلے، فیض صاحب نے جیسے کاسہ اثر استعمال کیا ہے، اور جو مجھے اب سے پہلے سب سے پسند ان کی ایک رباعی تھی، میں اکثر پڑھا کرتا تھا اور لوگوں کو سنایا کرتا تھا، وہ میں سناؤں گا اور ختم کروں گا۔ وہ آپ لوگوں کو میں زیادہ تر نے سن رکھا ہوگا، کیونکہ فیض اتنے ایکسیسیبل ہیں اور اتنے ہر جگہ ہیں ان کا نام، کہ دیدائے تر پہ وہاں کون نظر کرتا ہے، کاسہ چشم میں خوناب جگر لے کے چلو، اب اگر جاؤ لیے عرض و طلب ان کے حضور، دستے کشکول نہیں کاسہ سر لے کے چلو۔ ایک اور دفعہ پڑھوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ دیکھیں کاسہ چشم بھی استعمال کیا ہے، کاسہ سر بھی استعمال کیا ہے۔ دیدائے تر پہ وہاں کون نظر کرتا ہے، کاسہ چشم میں خوناب جگر لے کے چلو، اب اگر جاؤ لیے عرض و طلب ان کے حضور، دست و کشکول نہیں کاسہ سر لے کے چلو۔ صاحب بہت مزہ آیا اس کا مجھے، کاسہ سر کا۔ پھر ہوگی جلد ملاقات۔